اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ اور اس کی توحید کے دلائل میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اس کے بعد تم اب انسان بن کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کی توحید کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے نفع کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں پیدا کیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس جا کے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم میاں بیوی کے درمیان اس نے محبت اور رحم دردی پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اور اس کی توحید کے دلائل میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اور زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں دلائل ہیں جاننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کی توحید کے دلائل میں سے ہے تمہارا سونا راتوں کو اور دن کو، اور تمہارا اللہ تبارک و تعالی کا فضل یعنی روزی تلاش کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی توحید کے دلائل میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، جس میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے بارش کا پانی نازل کرتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو زمین کو زندہ کر دیتا ہے یعنی آباد کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد یعنی بنجر ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اس قوم کے لیے دلائل ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اس کی توحید کے دلائل میں سے ہے یہ کہ اس آسمان اور زمین کھڑا ہوا ہے اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، پھر جب تمہیں وہ زمین سے ایک بلاوے سے بلائے گا تو انتم تخرجون، تم زمین سے نکل کر چل پڑو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کُلٌّ لَهُ قانتون، سارے اسی کے تابع دار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ذات پاک ہے وہ جس نے پہلی بار پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ اس پیدائش کو دوبارہ دہرائے گا۔ وہو اہون علیہ، اور یہ اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے اعلیٰ شان آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب سے زیادہ زور والا حکمتوں والا ہے۔
صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور اپنے رحمت سے اس درس قرآن کی بابرکت محفل میں ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ جمع ہونا اور انتظامیہ کا یہ درس قرآن کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برکت کے طور پر میں نے یہ پورا رکوع پڑھا اور ترجمہ بھی عرض کیا۔ ہمارا مطمح نظر آیت نمبر 21 ہے، اس رکوع کی دوسری آیت۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے کئی ٹکڑے کر دیے جائیں۔ جب اندھیری راتیں ہوتی ہیں، دیہات جہاں پہ بجلی کا انتظام نہیں ہے، وہاں یہ چیز جو ہے واضح ہوتی ہے۔ یہ پرانے بزرگ اس چیز کو صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ جب چاند کی راتیں نہ ہوں تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ تو فرمایا اس رات کے بھی کئی ٹکڑے کر کے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ لگا دیے جائیں، ایسے اندھیرے چھا جائیں گے، دینی اور مذہبی اندھیرے، حتیٰ کہ فرمایا عقل والا آدمی، دین کی سمجھ رکھنے والا آدمی حیران ہو جائے گا کہ کیا کیا جائے۔ اور فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام تک کوئی ایسا جملہ منہ سے نکالے گا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اور حضرات محترم، یہ جو زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں، شاید کہ یہ فتنوں کے زمانے کی ابتدا ہے۔ ہر روز ایک نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، ہر روز ایک نئی بات سننے کو مل رہی ہے۔ دین اسلام پہ عجیب و غریب قسم کے اعتراضات، عقلیات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جہاں شرک بڑھ رہا ہے، بدعت اور الحاد بڑھ رہا ہے، وہیں بداعمالی بھی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اور بالخصوص اہل توحید کی زندگیوں کے اندر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور صحیح عقیدے والی نعمت سے نوازا، ان کے اندر شیطان زیادہ محنت کر رہا ہے بداعمالیوں کی۔ آپ اندازہ کریں طلاق کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے۔ بچیوں والے اپنی جگہ پریشان ہیں، بچوں والے اپنی جگہ پریشان ہیں۔ تو آج کچھ عادات کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر عورتوں کی عادات کیا ہونی چاہیے اور مردوں کی عادات کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 21، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شوہر بیوی کے 3 تعلقات کا ذکر فرمایا ہے، اور
دیکھیں قرآن کریم سننے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ موازنہ کرے کہ میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو میرے رب کا حکم ہے، میں نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے، اور اگر ہے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. میری توحید کے دلائل میں سے ایک یہ دلیل بھی ہے کہ دیکھو تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے اے مردو میں نے بیویاں پیدا کی ہیں. اور پھر اس کے 3 اللہ کریم نے فائدے بیان کیے. میں بات یہاں سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ بیوی جو ہے یہ انسان کی زندگی کے اندر پہلی اور آخری عورت ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان کا بے حجاب تعلق ہوتا ہے. اور جہاں تعلق بے حجاب ہو وہاں احتیاط بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بے حجابی کی وجہ سے وہ تعلق بڑا نازک ہوتا ہے. تھوڑی سی بات بھی بعض دفعہ دل میں آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تو فرمایا یہ جو بیویاں ہیں نا جی، پہلا تعلق شوہر بیوی کا یہ جڑتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ شوہر بیوی جب آپس میں مل کے بیٹھیں تو ایک دوسرے کے لیے ذریعہ سکون بنے، سکون کا ذریعہ بنے. یہ انسان کی شادی کے بعد ابتدائی ایام ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے مزاج کی سمجھ نہیں ہے، ایک دوسرے کی عادات کی سمجھ نہیں ہے. اس وقت یہی ہوتا ہے کہ انسان سکون حاصل کرتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب شوہر کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا حکم دیا اور بیوی کو بھی اللہ پاک نے صبر کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں، ایک دوسرے کی عادات کو سمجھیں. قلبی محبت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ شوہر گھر باہر سے تھکا ہوا آیا، کاروبار کر کے، تجارت کر کے، دکان پہ بیٹھ کے مزدوری کر کے تھکا ماندہ آیا تو بیوی آگے سے استقبال کرتی ہے، اس کے سامنے کھانا رکھتی ہے تو ایک دلی طور پر سکون میسر آ جاتا ہے. فرمایا یہ سکون کے دن ہیں. اگر کسی بات پہ کوئی کمی بیشی محسوس ہوتی ہے تو اسے درگزر کریں، ذہن سے نکالیے، ابھی تو ابتدا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجل ممن کان قبلکم، ایک بندہ تھا پچھلی امتوں میں تم سے پہلے، مزدور آدمی، سارا دن مزدوری کر کے تھکا ہارا آیا گھر میں، بیوی نے سامنے کھانا رکھا. اب وہ کھانا ایسا تھا کہ کھایا نہیں جا سکتا تھا، کوئی ہوگا اس میں نمک زیادہ ہے، کم ہے، پھیکا ہے، جو بھی ہے. تو اس بندے کے دل میں آیا کہ میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں. اس نے اتنا لحاظ نہیں کیا، اتنا خیال نہیں کیا، لیکن وہ پھر ضبط کر گیا، کچھ نہیں کہا. فرمایا جب فوت ہوا نا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ تیرا عمل تجھے یاد ہے، باوجود غصے کے تو نے کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا. فرمایا یہ ہماری عادت ہے، نحن احق بالعفو، یہ ہماری عادت ہے، ہم باوجود غصہ آنے کے معاف کر دیتے ہیں. تو نے ہمارے بندی کو معاف کیا تھا، ہم نے آج تیری ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دی. اب ہم اپنا رویہ دیکھیں، ہمارا رویہ کیا ہے؟ یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے ٹوٹ رہے ہیں. ابتدائی ایام میں دونوں جذباتی ہوتے ہیں. تو یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر قلبی لگاؤ شروع ہوتا ہے اور پھر محبت آتی ہے، پھر ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال، شوہر بیوی کے خیال میں اور بیوی شوہر کے خیال میں حلال محبت
اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اے مرد جو کچھ تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے وہ سارا تیرا صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ دیتا ہے تو وہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ، کہیے ذرا سارے کہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسا صدقہ ہے؟ وہ تو اپنی محبت کے اظہار کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر غیر محرم عورت کے منہ میں لقمہ دیتا تو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ عرض کیا یا رسول اللہ گناہ ہوتا۔ فرمایا وہی عمل اگر اپنی حلال بیوی کے ساتھ کر رہے تو اللہ اجر دے رہے، لیکن یہ عمل کرتے ہوئے ہماری مردانگی میں کمزوری آتی ہے، جی ہماری غیرت جواب دے جاتی ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ گھر جنت تبھی بنتا ہے جب بندہ اپنی بیوی کو ملکہ بنا کے رکھے۔ اگر اسے نوکرانی بنا کے رکھنا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ گھر جنت نہیں بنے گا۔ یہ ہمارے اندر عادات کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر تیسری چیز آتی ہے رحمہ، ہمدردی۔ یہ عمر کے آخری ایام میں پھر یہ ہوتا ہے ہمدردی۔ وہ دونوں چیزیں پہلی بھی ساتھ شامل ہو گئی، سکون بھی ہے، محبت بھی ہے، اور پھر ہمدردی بھی ہے۔ اس ہمدردی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں ایمان والی بیبیاں امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین، ایک معاملہ پیش آیا، لمبی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑا عمل کیا، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا تو امہات المومنین کو 8 دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا۔ فرمایا خبردار، مرد مضبوط ہوتا ہے اپنی بیوی کی وجہ سے، مرد کاروبار اچھا کرے گا تو بیوی کی وجہ سے، دین کا کام مضبوطی کے ساتھ کرے گا تو بیوی کی وجہ سے، مرد کی باہر معاشرے میں عزت بنے گی تو بیوی کی وجہ سے، اس لیے خبردار خیال کرنا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یا نساء النبی، اے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں، خبردار خیال رہے، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں دیکھ کے عام عورتوں نے اپنی سیرت بنانی ہے۔ خیال رہے اس سیرت کے قانون میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے فلا تخضعن بالقول۔ 2 معنی، ایک معنی بقیہ مفسرین نے کیا اور ایک حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ بقیہ مفسرین کا معنی فلا تخضعن بالقول، نرم بات نہیں کرنی، گھر میں موجود ہو، کوئی غیر محرم آ گیا ہے دروازے پہ، نرم بات نہیں کرنی، سخت لہجے سے جواب دینا ہے، ایسا نہ ہو نرم بات کرو تو اس کے دل میں فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جو پہلے سے دل کا بیمار ہے اس کے دل کے اندر کوئی غلط خیال نہ آ جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، دستور کے مطابق بات کہہ دینی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، واپس چلے جاؤ بعد میں آنا، میرے میاں جی گھر میں نہیں ہے، لہجہ سخت ہونا چاہیے، بات لمبی چوڑی نہ ہو،
بلکہ اصول کے مطابق بات کہہ کے روانہ کر دو۔ لیکن حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ معنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہاں یہ بات ہی نہیں چل رہی، بات تو اور چل رہی ہے۔ پیغمبر پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرے کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فلا تخضعن بالقول، میرے پیغمبر کی عزت بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنے مرد کی عزت بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کوئی عورت آ جاتی ہے، تمہارے شوہر کی مخالف ہے، گھر میں آ جاتی ہے، آ کے کہتی ہے یہ تمہارے شوہر نے کیا کام کر دیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خبردار خیال رہے۔ فلا تخضعن بالقول، جو عورت گھر میں آ کے تمہارے سرتاج کی عزت خراب کر رہی ہے وہ تمہاری کبھی دوست نہیں ہونی چاہیے۔ روکھا جواب دینا ہے، میرے شوہر نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے۔ فلا تخضعن بالقول، نرم بات نہیں کرنی۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے تم نرم بات کرو گی، وہ جا کے لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ اس کی تو گھر میں بھی عزت کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ ہماری عورتوں کے لیے سبق ہے۔ خبردار، اگر اپنا گھر بچانا ہے تو جو بندہ تمہاری وجہ سے نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، دن نہیں دیکھتا رات نہیں دیکھتا، کما رہا ہے صرف اس لیے کہ تمہیں گھر بٹھا کے عزت کی روزی کھلائے، اگر اپنی عزت چاہتی ہو تو اس کی عزت کو پہلے اپنے سامنے مد نظر رکھنا ہے۔ کوئی آ کر تمہارے گھر کے اندر تمہارے شوہر کے خلاف بات کرتا ہے، کہہ دو خبردار ہو میرا شوہر ہے، میرے سامنے اس کی بے عیب جوئی نہ کرو، جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ گھر تک بات کیسے پہنچے گی؟ جب ہم جا کے اپنی گھر والوں کی تربیت کریں گے۔ ہاں جی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور مقامات پہ مختلف انداز میں ایمان والی بیویوں کو کہا خبردار، تمہارے اندر یہ عادات نہیں ہونی چاہیے، یہ عادات معاشرت اور تمہاری گھریلو زندگی کی خرابی کا سبب بنے گی۔ اور مقام پہ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اسلام میں داخل ہونے کی شرطیں، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ، خود کہہ دیا کریں جی محبت کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس جب ایمان والی بیویاں آئیں، یبایعنک، آپ نے ان سے بیعت کرنی ہے، اسلام میں داخل کرنا ہے، لیکن انہیں سمجھانا ہے خبردار کفریہ معاشرے میں جو عادات بھی تھیں سو تھیں، اسلامی معاشرہ ان عادات کو قبول نہیں کرتا۔ اسلامی معاشرے میں رہنا ہے تمہیں کچھ عادات اپنانی پڑیں گی۔ کیا عادات ہیں؟ پہلی عادت فرمایا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی عادت تمہاری یہ ہونی چاہیے اللہ پاک کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ عورت کچے عقل کی ہوتی ہے، اس پہ شیطان کا حملہ جلدی اثر کرتا ہے۔ خیال رہے لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، سہیلی آ گئی ہے، محلے دار آ گئی ہے، ہمسائی آ گئی ہے، آ کے کہنے لگی ہے فلاں ہماری محلے دار کی بھی اولاد کوئی نہیں تھی، میں اسے فلاں آستانے پہ لے گئی، اس نے چادر چڑھائی، حضرت صاحب نے کرم کیا، اسے بیٹا مل گیا ہے،
تو بھی چل پڑے اس کے ساتھ آستانے پہ چادریں چڑھانے کے لیے۔ نانا خیال رکھنا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت بھی اکیلے اللہ کے اختیار میں، زمینوں کا بادشاہ بھی صرف وہی اللہ پاک ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی جس طرح مرضی آتی ہے وہ اپنی مخلوق بناتا ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے والدین صحیح سالم ہیں، صحت مند ہیں، اولاد لولی لنگڑی دے دے تو اس سے پوچھنے والا۔ آپ کو بولنے کی عادت نہیں ہے اور میں بولے بغیر آگے چلتا نہیں، سارے بولیں گے نا انشاءاللہ۔ اس سے پوچھنے والا، سارے بولیے اس سے پوچھنے والا۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا والدین کمزور ہیں، اولاد کڑیل دے دے، اسی کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دے دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیوں کے جوڑے بنا کے دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے اس کی جھولی اولاد سے خالی رکھتا ہے، اسی کی مرضی ہے۔ کسی اور کی مرضی اس خزانے میں دخل دیتی تو پھر یاد رکھنا میرے پیغمبر کی جان کا دشمن ہے، میرے پیغمبر کے مذہب کا دشمن ہے، میرے پیغمبر کی عزت کا دشمن ہے۔ ابو جہل اللہ نے کڑیل جوان بیٹے دے دیے، اور میرے پاک پیغمبر کی محبوبہ بیوی عائشہ صدیقہ ساری زندگی روتی رہی ہے مگر اولاد سے جھولی خالی ہے۔ انہو علیم قدیر، طاقتوں والا وہی ہے، قدرتوں والا وہی ہے۔ خیال رکھنا ایمان والی بی بی، لا یشرکن باللہ شیئا، گھر میں بیٹھی رہنا، قرن فی بیوتکن، گھر میں بیٹھی رہنا، شوہر کی طرف سے ہاں جی کڑوی کسیلی سنائی جائیں، شکایت میرے دروازے پہ کرنی ہے۔ اولاد نہیں ہے، مانگنا میں اللہ پاک سے ہے، اپنا مکان نہیں ہے، درخواست میں اللہ پاک کو دینی ہے۔ اسلامی معاشرے میں رہنے والی ایمان والی بی بی، تیرے لیے تیرے گھر کی آبادی کے لیے پہلی شرط یہ ہے میں اللہ کی ذات و صفات پہ کوئی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ نمبر 2، ولا یسرقنا، ایمان والی بیبیاں چور نہیں ہوا کرتی، ایمان والی بیبیوں میں چوری کی عادت نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ عورتوں کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوا کرتی ہیں بلا اجازت، کبھی سرخی اٹھا لی، کبھی ناخن قطر اٹھا لی، کبھی فلاں چیز اٹھا لی، کبھی فلاں چیز اٹھا لی۔ فرمایا خبردار، اسلامی معاشرے میں ان عادتوں سے گھر برباد ہوتے ہیں، جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، دل کے بغض بڑھ جاتے ہیں، عداوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ خیال کرنا گھر میں رہ رہی ہو، ساس صاحبہ ساتھ رہ رہی ہیں، نندیں ساتھ رہ رہی ہیں، دیورانیاں ساتھ رہ رہی ہیں، اگر گھر کو آباد دیکھنا چاہتی ہو تو خیال رہے کسی دوسرے کی چیز کو بغیر اجازت ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ نمبر 3، ولا یزنینا، زنا فواحش کے قریب نہیں جانا، اور مقام پہ فرمایا لا تقربوا
تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ زنا تو دور کی بات ہے، وہ چیزیں جو زنا کی دعوت دینے والی ہیں ان چیزوں کے بھی قریب نہ جاؤ۔ بغیر ضرورت بازار نہیں جانا ہے، کیونکہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر، سارے کہیے اونچی، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، دھرتی پر اللہ پاک کو سب سے زیادہ بغض جن جگہوں کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ بری جو جگہ اللہ پاک کو لگتی ہے وہ بازار ہے، سب سے زیادہ لعنت وہاں پڑتی ہے۔ خیال رہے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، بلا ضرورت بازار نہیں جانا۔ اگر دل میں کہیں شیطان حملہ آور ہو، کسی اور طرف نگاہ پڑ جائے، کسی اور طرف دل مچلنے لگے، تو خیال کرنا، اللہ کے قانون کو ذہن میں لے کے آنا۔ کیا فرماتے ہیں میرے رب؟ فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم۔ خاموش ہیں آپ؟ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ کڑوی لگ رہی ہے؟ ہاں جی، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یعلم ما یلج فی الارض، فرمایا اللہ پاک کے علم کا یہ حال ہے، یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں جا رہا ہے وہ اس کے علم کے اندر ہے۔ بارش کے قطرے جا رہے ہیں، دانے جا رہے ہیں، مردے دفن ہو رہے ہیں، خزانے چھپائے جا رہے ہیں، یعلم وہ سب جانتا ہے، ما یخرج منہا جو کچھ زمین سے باہر آ رہا ہے، دانا پھٹتا ہے، کونپل باہر نکلتی ہے، اس کے علم میں ہے کہاں کہاں دانا پھٹا ہے، کتنی کونپلیں باہر آئی ہیں، کتنیوں نے جل جانا ہے، کتنیوں نے خوشے نکالنے ہیں۔ ما ینزل من السماء، جو کچھ آسمان سے نیچے اتر رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، رحمتیں آ رہی ہیں، بارش کا پانی نازل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہو رہا ہے، یہ سارا اس کے علم میں ہے۔ وما یخرج فیہا، جو کچھ وہاں جا رہا ہے، آسمان میں جا رہا ہے، اعمال انسان کے جا رہے ہیں، اللہ پاک کی جناب میں رپورٹیں پیش ہو رہی ہیں، یہ سارا اس کے علم میں ہے۔ فرمایا خیال رہے، جب بھی گناہ کا خیال آنے لگے، جب بھی نافرمانی کا خیال آنے لگے، جب بھی اللہ کے قانون ٹوٹنے کا خیال آنے لگے، تو دل پہ لکھ لو، دماغ میں بٹھا لو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ ہم کسی بڑی عمارت میں داخل ہوتے ہیں، کسی مال میں داخل ہوتے ہیں، وہاں لکھا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کتنے محتاط ہو جاتے ہیں کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کہیں ایسی حرکت نہ کر جاؤں کہ جس کی وجہ سے مجھے پشیمانی ہو۔ فرمایا یہی دل میں بٹھا لے، تیری ہر وقت ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تیرا نام اعمال تیار ہو رہا ہے، قیامت کا دن آئے گا، میں تیرے سامنے رکھ دوں گا، میں کہوں گا اقرا کتابک، خود اپنا اعمال نامہ پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا اعمال نامہ پڑھے گا، تجھے خود پتہ چل جائے گا، تیرا ضمیر فیصلہ کر دے گا کہ تمہیں اللہ کے ولیوں میں رہا ہے یا میں اللہ کے باغیوں والی زندگی گزار کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ ان کا نام نہیں ہے رابعہ، یہ بہنوں میں چوتھے نمبر پر تھی، ان کا نام ہی کسی کو نہیں پتا۔ کہا تھا یا بغداد میں بڑا زبردست،
یہ سب سے چھوٹی تھی بہنوں میں، والدین فوت ہو چکے تھے۔ بہنوں نے آپس میں مشورہ کیا ہم تو بھوک پیاس برداشت کر لیں گی، یہ چھوٹی ہے بھوک پیاس برداشت نہیں کرے گی، اسے کسی دولت مند کو بیچ دیا جائے، چلے غلامی کی زندگی گزارے گی، کم از کم روٹی تو وقت پہ ملتی رہے گی۔ بیچ دیا۔ 12 سال کی عمر ہے۔ مولا نے دیکھا ایک دن بخار ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے، اچھا آدمی تھا، اس نے کہا کھایا پیا کر۔ رات کو سردار کو جاگ ہوئی، دیکھا کہ اس کے خیمے میں چراغ جل رہا ہے، اس نے کہا شاید آج بخار تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے یہ جاگ رہی ہے۔ جا کے دیکھا، خیمے کا پردہ اٹھایا تو 12 سال کی بچی سجدے میں گری ہوئی ہے، سجدے میں، اور رب کو کیا کہہ رہی ہے، مولا دن کے وقت تجھے پتہ ہے میں نے مالک کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں، تیری عبادت کو پورا وقت نہیں دے سکتی، مہربانی کر مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ماں کی گود سب سکھاتی ہے۔ ماں اگر بچے کو گود میں لے کے چلیں، ایک اور واقعہ بھی عرض کر دوں۔ افغانستان کے بادشاہ گزرے امیر امان اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلاف فوجی بغاوت ہو گئی۔ ان کا بیٹا بالکل نو عمر تھا، اس نے اپنے والد سے کہا مجھے بھی فوجی دستہ دے، میں جاتا ہوں باغیوں کے خلاف لڑتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو تم جا رہے ہو، ایک تو پہلی بات ہے تم ناسمجھ ہو، تجربہ کار نہیں ہو، تم جا کے لڑو گے، اگر تم ہار کے واپس آئے تو ساری فوج کا حوصلہ پست ہو جائے گا، تم شہزادے ہو، اس لیے میں تمہیں لشکر نہیں دوں گا۔ وہ گیا اپنی ماں کے پاس، آپ سفارش کریں۔ ماں نے سفارش کی، دستہ مل گیا، اب وہ گیا لڑنے کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد شاہی جاسوس نے آ کے اطلاع دی آپ کے بیٹے کا سارا لشکر پست ہو گیا ہے، وہ پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا ہے۔ اب امیر صاحب غصے سے آئے گھر میں، بیوی کو کہا میں تجھے کہتا تھا، تو نے سفارش کی تھی، تیرے کہنے پہ میں نے لشکر دیا، اس نے میری ناک کٹوا دی ہے۔ بیوی نے بڑے اعتماد سے کہا میرا بیٹا پیٹھ دے کے نہیں بھاگا۔ اس نے کہا میرے شاہی جاسوس کہہ رہے ہیں، تم گھر میں بیٹھ کے کہہ رہی ہو۔ اس نے کہا میں یقین سے کہہ رہی ہوں میرا بیٹا پیٹھ دے کے نہیں بھاگے گا۔ وہ غصے میں واپس آ گیا دربار میں۔ دوسرا جاسوس آیا، اس نے کہا جی آپ کا بیٹا بھاگا نہیں تھا، اس نے چال چلی تھی، پست ہوا تاکہ پہاڑی سلسلہ تھا، باغیوں کو اس کے اندر لے آیا اور پھر اچانک حملہ کیا، سارے باغیوں سے ہتھیار ڈلوا دیے ہیں اور فاتح بن کے واپس آ رہا ہے۔ بڑا حیران بادشاہ، واپس آیا بیوی کے پاس، تیرا بیٹا تو فاتح آ رہا ہے لیکن تو کیسے اتنے اعتماد کے ساتھ کہتی تھی کہ میرا بیٹا پیٹھ دے کے نہیں بھاگے گا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، اور میں رب سے دعا مانگتی تھی دودھ پلاتے ہوئے، میرے مولا میرے بیٹے کو مجاہد بنانا، مجھے یقین تھا میرا بیٹا کٹ جائے گا، پیٹھ دے کے نہیں بھاگے گا۔ اور آج اگر میری بیوی، میری بہو، میری بہن گود میں بچہ لے کے بیٹھی اور سامنے کنجر اور کنجریاں ناچ رہے ہیں تو بیٹے نے بڑے ہو کے جنید بغدادی بننا ہے؟ اور یہ ماحول گھروں کا ہم نے خراب کر رکھا ہے۔ عورت ہمیشہ مرد کے تابع ہوا کرتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اللہ نے مرد کو حاکم اسی لیے بنایا کہ یہ معاملات تیرے ذمہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، بات کہاں تھی جی؟ ولا یزنینا، زنا کے قریب نہیں جانا، فواحش کے قریب نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم فرما رہے ہیں خیال کرنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، خیال کرنا بے حیائیوں کے
کچھ راستے وہ ہیں جو اعلانیہ ہوتے ہیں، علل اعلان ہوتے ہیں، سنت کی خلاف ورزی، علل اعلان بے حیائی ہے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف ورزی، علل اعلان بے حیائی ہے، اور ماں بتانا کچھ بے حیائی کے راستے وہ ہوتے ہیں جو خفیہ ہوتے ہیں، چھپے راستے ہوتے ہیں، خفیہ طور پر گلیوں میں آنا جانا، خفیہ طور پر فونوں پہ رابطے کرنا۔ فرمایا خیال کرنا، ولا یزنینا، نمبر 4 ولا یقتلنا اولادہن، او ایمان والی بی بی، اولاد کی تربیت اللہ پاک نے تیرے ذمہ لگائی ہے، تیرا شوہر تیرے لیے کمانے گیا ہوا ہے، تیرے بچوں کو کھلانے کے لیے کمانے گیا ہوا ہے، خیال رہے تو گھر میں بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو تو اپنی اولاد کو انسان ہی نہ بنا سکے، قتل کر دے روحانی طور پہ، وہ جسمانی طور پہ زندہ تو ہوں لیکن اندر انسان ہی نہ ہو، وہ کسی کے مال کو اپنے اوپر حرام نہ سمجھے، وہ کسی کی جان کو اپنے اوپر حرام نہ سمجھے، وہ کسی کی عزت کو اپنے اوپر حرام نہ سمجھے۔ خیال رکھنا لا یقتلنا اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، ایک دوسرے پہ تہمتیں نہیں لگانی ہے، ایک دوسرے پہ بہتان نہیں لگانے ہیں، اس لیے کہ گھروں میں رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسا نہ ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا دامن بچانے کے لیے اپنی بہن کو تو غلط قرار دے دے، اپنی عزت بچانے کے لیے شوہر کی عزت داؤ پہ لگا دے، اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی ساس ماں کی عزت داؤ پہ لگا دے۔ نانا خیال رہے، لا یاتین ببہتان، کوئی بہتان تراشی نہیں کرنی ہے، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، اور اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یعصینک فی معروف، ایمان والی بی بی سے یہ گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شرعی معاملے میں تیری نافرمانی کرے گی، ایمان والی بی بی سے یہ گمان نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بانداز نفی ہے، یعنی منع کیا جا رہا ہے، لیکن انداز دیکھیے جس طرح ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں میرا بیٹا ایسے نہیں کرے گا، کیا مطلب ہے؟ یہ انداز ہے سمجھانے کا، بیٹا ایسے نہیں کرنا، تم سے یہ مجھے امید نہیں ہے کہ تم ایسا کرو۔ فرمایا اے میرے پیغمبر، ایمان والی بی بی سے میں اللہ تبارک و تعالی یہ گمان نہیں رکھتا کہ وہ آپ کی شریعت میں مخالفت کرے گی، ایمان والی بی بی ایسا نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا کعبے کا، ایک بی بی رو رہی ہے زاروں قطار، اور ساتھ ساتھ کہہ رہی ہے مولا میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، طواف مکمل ہوا، میں نے اسے آواز دی، میں نے کہا بی بی میں یہ تیری آواز سنتا رہا ہوں سارے طواف میں، تو زاروں قطار رو بھی رہی ہے اور رب سے راضی ہونے کی بھی بات کر رہی ہے، وجہ تو بتا، بات کیا ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ وہ تابعی تھے، انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا فلاں نام ہے، بتاؤ مجھے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، میرا شوہر کام کر رہا تھا، کھجوریں اتار رہا تھا، میں گھر میں تھی، میرے 2 بیٹے تھے، عید الاضحیٰ گزری تھی قریب، میرا بڑا بیٹا جو تھا اس نے میرے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ میں تجھے دکھاؤں کہ ابا نے جانور کس طرح ذبح کیا تھا،
اس نے چھوٹے بھائی کو لٹایا اور اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ اب جب وہ ذبح ہوا اور اس کا خون بہا تو وہ بڑا بچہ جو ہے وہ بھی ہیبت میں آیا، بھاگا، ہمارے گھر میں لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، لکڑیاں اوپر کر کے نیچے گھس گیا، وہاں سانپ بیٹھا تھا، اس نے اسے ڈسا اور وہ وہیں فوت ہو گیا۔ میں یہ دونوں میتیں لے کر لٹا رہی تھی چارپائی پہ کہ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا تیرا شوہر درخت سے گرا ہے اور فوت ہو گیا۔ بیٹے بھی گئے، شوہر بھی گیا، اور میں رب کو کہہ رہی ہوں مولا میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ جان اس کی راہ میں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ تو اس نے دیا ہے سب، اگر وہ لے تو یہ اسی کی مرضی ہے، کچھ ایسا ہو جو میرا ذاتی ہو اور میں اپنے رب کو دوں اور کہوں مولا میرا تجھ پہ احسان ہے، کچھ ایسا ہو نا۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اے میرے پاک پیغمبر، ایمان والی بی بی آپ کی شریعت میں خلاف ورزی نہیں کرے گی، جو رب نے حکم دیا ہے اسی پہ عمل کرے گی، لباس میرے پیغمبر کی شریعت کے مطابق، گھر کا ماحول میرے پیغمبر کی شریعت کے مطابق، باہر کا پردہ میرے پیغمبر کی شریعت کے مطابق، لا یعصینک فی معروف، شریعت کے کسی معاملے میں ایمان والی بی بی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گی، یہ شرائط موجود ہیں، فبایعہن، انہیں اسلام میں داخل کر لو، واستغفر لہن اللہ، اور میں اللہ سے درخواست کرتے رہو مولا میری امت کی بیویوں کو معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں یہ ماحول پیدا فرما دے، اور اس کے لیے کردار ہم نے ادا کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار خیال کرنا تم میں سے ہر بندہ حاکم ہے، جو اس کے ماتحت ہے وہ اس کا نگران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرمایا حتیٰ کہ کوئی بندہ اگر کلالہ ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ والدین ہے، چھڑا چھانڈ کوئی نہیں ہے اس کا، فرمایا وہ بھی اپنی جان کا نگران ہے، اپنی جان کے بارے میں اس سے بھی سوال ہوگا۔ اسی حدیث کے ضمن میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں بار بار فرمایا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے نماز قائم کرو۔ حضرت عمر فرماتے تھے اللہ کہتے ہیں نماز کا نظام قائم کرو، خود بھی نماز پڑھو، اولاد کو بھی نماز پڑھاؤ۔ اگر میں فجر کی نماز پہ آ گیا اور میری جوان اولاد گھر میں سوئی ہوئی ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے اور جوان بیٹی نیند میں ہے، تو ماں اور باپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے نماز پڑھ کے فرض ادا کر دیا ہے، اولاد سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، لیکن اس سے پہلے ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ اب آتے ہیں ذرا اپنی طرف، اس حوالے سے ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، لمبا واقعہ، آپ گھر تشریف لائے، چادر تان کے سو گئے، کچھ دیر کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر ہٹائی۔ کیا ہوا حضرت، کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، ذمہ داری پوری کرتے کرتے میری جان چلی جائے گی۔ ماں جی نے آگے سے جواب دیا، یہ ہے بیوی کی ذمہ داری، جو آیت ہم نے پڑھی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر پریشان ہوا باہر سے آئے، بیوی ایسے انداز میں تسلی دے کہ وہ ساری پریشانی بھول جائے۔
یہ ایمان والی بیوی کی عادت ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ باہر سے تھکا ماندہ پریشان آئے اور پھر گھر کے بکھیڑے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ معاملہ، وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے اور تمہارا گھر ہی ٹوٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا 7-8 سال کا بیٹا فوت ہو گیا، کوئی عام بات نہیں ہے، بچہ فوت ہو گیا ہے اور شوہر کا گھر آنے کا وقت ہے، بچے کا منہ باندھا، پاؤں باندھے، اندر کمرے میں لٹا کے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی، کوئی رونا دھونا نہیں، کچھ نہیں ہے، کھانا سامنے رکھا، کھانا کھا کے فارغ ہوئے، کہنے لگی میرے سرتاج یہ تو ذرا بتائیں اگر کوئی بندہ امانت دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا واپس کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ امانت فلاں کی ہے میں واپس نہیں کرنا چاہتا پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو خائن ہوگا۔ بی بی نے کہا اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ چلیں وہ تو بڑا معاملہ ہے نا، ہماری ایمان والی بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں اتنا تو کر سکتی ہیں نا کہ میرا شوہر تھکا ماندہ آیا ہے، یہ گھر میں ہونے والی چخ چخ جو ہے ابھی اگر اسے بتا دی تو اس کا تو کھانا ہی خراب ہو جائے گا، چلیں کوئی نہیں ہے، میں برداشت کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں، اللہ مجھے اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ سبحان اللہ، تسلی دیکھیے۔ بی بی نے کہا کلا، کیا کہا جی؟ سبحان اللہ۔ ابھی تو نبوت کا خیال ہی نہیں ہے نا جی، گمان ہی نہیں ہے کہ نبی بن چکے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، ما یخزیک اللہ ابدا، کوئی بندہ ذمہ داری لے لے پھر اسے پورا نہ کرے، یہ رسوائی ہوا کرتی ہے، اور مجھے اللہ پاک کی قسم ہے، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ پاک آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میں عرض کر رہا ہوں یہ عامی زندگی کی بات ہو رہی ہے، نبوت کا تو ابھی گمان ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ امی جان نے کچھ عادتیں شمار کروائی ہیں، میرے سرتاج آپ میں یہ عادت ہے، یہ عادت ہے، یہ عادت ہے، اور ان عادتوں والا بندہ معاشرے میں سر اٹھا کے جیا کرتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہ عادتیں یاد کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، ہم نے اپنے اندر یہ عادتیں پیدا کرنی ہیں۔ آپ کے اندر کچھ عادتیں ہیں۔ پہلی عادت فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک آپ کا سر کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ تو تعلق نبھانے والے ہیں، آپ تو رشتہ داریاں نبھانے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ پہلا قانون معاشرے کا، معاشرے کے حسن کے لیے اور انسانی زندگی کے حسن کے لیے پہلا قانون، جس کے ساتھ ایک مرتبہ جڑ گئی پھر کبھی ٹوٹنے نہیں دینی۔ اور یہ لفظ کیا بولا؟ تصل الرحم، رحم، وہ رشتے جو ماں کے رحم کی وجہ سے جڑتے ہیں، خالہ ہے، ماموں ہے،
چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، یہ رشتے فرمایا آپ تو یہ نبھانے والے ہیں، اور ہماری سب سے زیادہ لڑائیاں ہیں بھی اسی طرح انہی رشتوں کے ساتھ۔ سگا بھائی ہے، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، لڑائی چل رہی۔ یہ مسلم معاشرے کا فرمایا یہ اصول نہیں ہے، مسلمان کی یہ عادت نہیں ہے۔ ایسے بندے کا سر معاشرے میں جھک جاتا ہے، وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ عزت کے ساتھ وہ بندہ جیتا ہے جو اپنے رشتے نبھا کے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، انک لتصل الرحم، سبحان اللہ۔ سنیے ذرا بات پھر آ گئی، فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، کوئی مسلمان ہے، کالا ہے یا گورا ہے، عربی ہے یا اجمی ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کہیں کا رہنے والا ہے، اتقوا ربکم، اپنے پالنے والے سے ڈرو، جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں پلا رہا ہے، جو تمہیں پہنا رہا ہے، اس سے ڈرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کس انداز میں کیا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، جا کے بیٹھے، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ اتنا لمبا وقت آپ نے رکھا ہے، میں نے نہیں رکھا۔ پچھلی دفعہ میں آیا تو ساتھیوں نے بعد میں کہا جی بات آپ نے تھوڑی کی ہے، جلدی ختم کر دی، تو ذرا توجہ ہے نا جی؟ ہاں جی، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبق لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، کس انداز میں؟ من نفس واحدہ، اس ایک ہی نفس حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کی اہلیہ کو پیدا کیا، پھر ان دونوں شوہر بیوی سے، بث منہما رجالا کثیرا ونساء، ساری کائنات میں عورتوں مردوں کو پھیلا دیا، معاشرہ پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، دوسری مرتبہ پھر آ گیا، واتقوا اللہ، اے اللہ سے ڈرو، تمہارا پالنے والا وہی اللہ ہے، تمہیں روزیاں دینے والا وہی اللہ ہے، تمہاری عزتوں کا مالک وہی اللہ ہے، تمہاری مشکلیں حل کرنے والا وہی اللہ ہے، تمہیں حاجتیں تمہاری پوری کرنے والا وہی اللہ ہے، اور تمہیں صحت دینے والا وہی اللہ ہے، تمہارے کاروبار بڑھانے والا وہی اللہ ہے، تمہاری جھولیاں سرسبز کرنے والا وہی اللہ۔ واتقوا اللہ، اسی اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، وہ وہی ذات ہے جس کے نام کے ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہو، جس کے نام پہ ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ جب سارے راستے بند ہو جائیں، جب سارے راستے ختم ہو جائیں، پھر کہتے ہو اللہ دا واسطہ یہ کام کر دے، اللہ کا واسطہ یہ کام کر دے، اسی اللہ سے ڈرو۔ مولا کیا بات ہے، اتنی وعیدیں، اتنی سختیاں، اتنا بار بار تقویٰ تقویٰ، کس بات میں ڈرنا ہے؟ فرمایا والارحام، رشتے داریاں نبھانے میں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ نکاح کے موقع پہ یہ آیت پڑھتے تھے، خطبہ نکاح کے موقع پہ۔ نیا رشتہ جڑ رہا ہے نا جی، دو خاندان جڑ رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا،
ایسا نہ ہو بیٹی لینے والے کے دل میں یہ خیال آئے اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے، بڑا پریشان کیا ہے، اب اس کی بیٹی آ رہی ہے میرے گھر میں آ جائے گی، اس کے بال میرے پاؤں کے نیچے آ جائیں گے، میں مرضی سے بدلے لوں گا، میں یوں کروں گا، میں یہاں کروں گا۔ بیٹی دینے والے کے دل میں یہ خیال نہ ہے میری بیٹی اس کے گھر میں جا رہی ہے، میں جائیدادیں لوں گا، میں یہ کروں گا، میں اس کے گھر میں مداخلت کروں گا۔ فرمایا نا 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 نا، اگر دل میں یہ خیال آئے تو سن مسلمان، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کسی اور کی بیٹی کے بارے میں تو اگر غلط سوچ رہا ہے تو اوپر اللہ بھی تیری نگرانی کر رہا ہے، خیال رہے۔ دوسرا مقام فرمایا خیال کرنا، خطاب ہو رہا ہے منافقوں کو، کن کو جی؟ مومن نہیں، منافقوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اے منافقو کبھی میرے پیغمبر کے ساتھ ہو جاتے ہو، کبھی کافروں کے ساتھ مل جاتے ہو، ادھر مال پیسہ آ جائے ادھر آ جاتے ہو، ادھر پیسہ آ جائے ادھر چلے جاتے ہو۔ اصل میں تمہارا دل یہ چاہتا ہے ہماری حکومت ہونی چاہیے، ہماری شہرت ہونی چاہیے، جس مجلس میں جائیں لوگ کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ بات کوئی دور نہیں ہے، میں اللہ پاک تمہیں اس لیے حکومت نہیں دیتا، یہ بات دور نہیں ہے، تمہیں حکومت مل جائے گی، ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مچا دو گے، پیسہ آ جائے گا، زمین میں فساد مچا دو گے، اور فساد کی صورت کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا کام اے منافقو تم یہ کرو گے، تمہارے پاس پیسہ آئے گا تو قطعوا ارحامکم، تم رشتہ داریاں توڑ دو گے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کن کو؟ ہاں، پیسہ آیا رشتہ داریاں توڑ دینا منافقوں کا کام ہے، ایمان والا بندہ نہیں۔ پہلی عادت فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ تعلق نبھاتے ہیں، ہمسایہ ہے تو آپ سے خوش ہے، دوست ہے تو آپ سے خوش ہے، بھائی ہے تو آپ سے خوش ہے، اپنے حقوق پیچھے کر لیتے ہو لیکن کسی اور کے حقوق پہ زد نہیں آنے دیتے ہو۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے لالچ کو پیچھے رکھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے لالچ کو پیچھے چھوڑا کوئی بات نہیں ہے، میرے چند روپے مر جائیں میرا بھائی کامیاب ہو جائے، میرے چند روپے مر جائیں میرا ہمسایہ کامیاب ہو جائے، مجھے نقصان ہو جائے میرا اللہ پورا کر دے گا، میرا بھائی کامیاب ہو جائے۔ فرمایا ایسا بندہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، میں اسے وہاں سے روزی دیتا ہوں جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہوتا۔ انک لتصل الرحم، نمبر 2 وتحمل الکلہ، اے میرے سرتاج جی، توجہ ہے نا، اصل وہ حدیث چل رہی ہے، اے میرے سرتاج جی، اللہ آپ کو کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دے گا، آپ کا سر ہمیشہ اونچا رہے گا، آپ معزز رہیں گے، آپ عزت والے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا دوسری عادت آپ کے اندر یہ ہے تحمل الکلہ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔
کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، مزدور آدمی ہے، کما رہا ہے، بوجھ اٹھا دیا، کمائی میں اضافہ کر دیا، مزدوری کر رہے، 500 بنتا ہے، 1000 دے دیا ہے تاکہ تیری عزت نفس پہ بھی حرف نہ آئے اور مدد بھی ہو جائے۔ تحمل الکلہ، آپ کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کے بوجھ اٹھا رہے ہیں، یتیموں کے بوجھ اٹھا رہے ہیں، کمزوروں کے بوجھ اٹھانے والا لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا بندہ جو کمزوروں کے بوجھ اٹھانے والا ہے اللہ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ نمبر 3، تکسب المعدوم، تکسب المعدوم، اس جملے کے 3 معنی محدثین نے بیان کیے۔ پہلا معنی فرمایا تعطی غیرک المال المعدوم، اے میرے پاک پیغمبر آپ اپنا کمایا ہوا پیسہ اوروں پہ خرچ کرنے والے، نفلی صدقہ، ہاں جی نفلی صدقہ، تعطی غیرک المال المعدوم، آپ اوروں کو اپنا حلال کا کمایا ہوا مال عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اے لوگو، ایمان والا بندہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ایمان والا بندہ اس کے حلال کے کمائے ہوئے مال میں ایک مقرر حصہ ہوتا ہے، للسائل والمحروم، یہ اتنے پیسے ہیں مانگنے والے کو دوں گا، جس کا پیشہ مانگنا نہیں ہے، ضرورت کے تحت مجبور ہو گیا ہے، اسی طرح محروم آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، دہاڑی نہیں لگ رہی، کاروبار کر رہا تھا ختم ہو گیا ہے، فیکٹری کا نوکر ہے بند ہو گئی ہے، ایمان والے اپنے حلال مال سے ایسوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل کافر کا کیا کام ہے؟ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اے کافرو تاکلون التراث، اپنا مال دینا تو اپنی جگہ رہا، تم تو یتیموں اور بیواؤں کی وراثت بھی کھا جاتے ہو حلال سمجھ کے۔ یہ کن کا کام ہے؟ ایمان والے بندے کا یہ کام ہو۔ ہاں، کافر بندہ ہوتا ہے جو یتیموں اور بیواؤں کی وراثت کھا جاتا ہے۔ فرمایا ایمان والا بندہ تو اپنی حلال کمائی سے اوروں کو عطا کرتا ہے۔ دوسرا معنی، 2 منٹ رہ گئے نا جی، دوسرا معنی سبحان اللہ، تعطی مالک الفقراء، آپ تنگ دستوں کو اپنا مال عطا کرتے ہیں۔ کن کو؟ یہ بڑا مسئلہ بنا ہو نہیں، تنگ دست ہے کون؟ میں نے دینا ہوتا ہے 100 روپیہ اور پہلے چھان بین ہو رہی ہے، تلاشی ہو رہی ہے، جی تنگ دست ملے تو اس کو دیں، یہ فلانا یہ تو ایسا ہے، یہ فلانا یہ تو ایسا ہے، میں نے تنگ دست کو دینا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد ذلہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ریل گاڑی میں اور میرے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک فقیر آیا، مفتی شفیع صاحب نے اسے خیرات دے دی۔ میں نے والد سے کہا کہ حضرت یہ تو مستحق ہی نہیں تھا، آپ نے اسے دے دیا۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ یہ مستحق ہی نہیں تھا، اگر اللہ ہمارے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ مستحق نہیں ہے تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم مستحق ہیں جو ہمیں مل رہا ہے، اس لیے یہ سوچنا ہی فرمایا چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا جی کہ کون ہے تنگ دست جسے دیا جائے؟ ایک تنگ دست آپ کی نظر میں،
ایک ہماری نظر میں اور ایک تنگ دست اللہ کے قرآن کی نظر میں. قرآن کس کو تنگ دست کہہ رہا ہے؟ پیچھے اللہ بڑا تفصیل سے یہ مضمون چلا رہے ہیں. لوگوں اپنا مال خرچ کرو. آگے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تمہارے مال کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں. کس بات سے مولا؟ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، اس بات سے روک دیے گئے ہیں کہ وہ تجارت نہیں کر سکتے. قرآن پڑھا رہے ہیں، تجارت نہیں کر سکتے. اللہ کے نام پہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت نہیں کر سکتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو بندہ ان کے حال سے واقف نہیں ہے وہ سمجھتا ہے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے پیسے والے ہیں. مولوی نے آج کاٹن پہنا ہوا تھا، آج اتنی بڑی گھڑی پہنی ہوئی تھی، آج اس نے موٹر سائیکل لے لیا ہے، مولوی کے پاس بڑا پیسہ ہے. یا اللہ اس مغالطے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے وہ میرا دین پڑھانے والے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، جس طرح میں اللہ بے پرواہ ہوں اسی طرح میرا دین بھی بے پرواہ ہے. میرا دین پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ان میں بھی استغنا آ گیا ہے، وہ لوگوں کو مانگنے کے لیے چمٹتے نہیں ہیں. چمٹتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے انہیں ضرورت نہیں ہے. فرمایا تمہارے اصل مال کے مستحق یہ لوگ ہیں. دوسری عادت پہ پہنچے تھے، تیسری عادت. دو معنی عرض کیے ہیں، تیسرا رہ گیا ہے. اگر زندگی ملی اور موقع ملا تو پھر یہیں سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.